بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، الحمدللہ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ بیٹا آج ہم ایک ورک شیٹ کر رہے ہیں اور ہماری ورک شیٹ کا عنوان ہے ماحولیاتی آلودگی۔ تو یہ ورک شیٹ جو ہے یہ آپ کے ریسورس پیک میں موجود نہیں ہے، لیکن ہم اس ورک شیٹ کو آپ نوٹ بک پر تحریر کر سکتے ہیں، یعنی جو آپ کو ٹاپک دیا جا رہا ہے، جو عنوان دیا جا رہا ہے، آپ نے اسے اپنی نوٹ بک پر اس کے بارے میں پیراگراف تحریر کرنا ہے۔ اور ہمارا عنوان، ہمارا جو پیراگراف ہے وہ کس سے منسلک ہوگا؟ آلودگی سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ سب کو پتہ ہے نا کہ ہم نے آلودگی کے بارے میں بہت پڑھا ہے، ریسورس پیک ہمارا سارا ہی آلودگی کے بارے میں ہے، ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ آلودگی سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آلودگی کی ہر قسم کو ذہن میں رکھ کر پیراگراف کی صورت میں لکھیے۔ یعنی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آلودگی کے بارے میں آپ نے پڑھا، آلودگی کی ہر قسم کے بارے میں جو آپ نے پڑھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے آلودگی سے بچاؤ کے پیراگراف تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کیا آلودگی سے ہم بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں، اس عنوان پر آپ نے پیراگراف تحریر کرنا ہے۔ تو یہ اب ہم اپنا پیراگراف تحریر کر رہے ہیں۔ اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کون کون سی آلودگی کا ذکر کیا گیا ہے اور کون کون سی قسم کا، لیکن ہم یہاں پر اس کا نام تحریر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہیڈنگ نہیں ہم نے دینی، پیراگراف ہم ایک ہی تحریر کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہم آلودگی کی تمام اقسام کے بارے میں تحریر کر رہیں گے۔ جیسے ماحول کی آلودگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے، جگہ جگہ گندگی اور کوڑا کرکٹ نہ پھینکا جائے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں اور پہلے سے موجود درختوں کی حفاظت کریں۔ تو بیٹا یہاں تک جو آپ کو ابھی میں نے پیراگراف میں بتایا، یہ آپ کا زمینی آلودگی کے بارے میں ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زمینی آلودگی بہت بڑھ رہی ہے تو ہم اس زمینی آلودگی کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ اس کو کم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ صفائی کا خیال رکھنا ہے اور کوڑا کرکٹ جو ہے وہ جگہ جگہ نہیں پھینکنا، بلکہ کوڑا لینے جو آتے ہیں افراد ان کے حوالے کرنا ہے، تاکہ وہ اس کو ایک پراپر جگہ پر، ایک خاص جگہ پر جا کے تلف کر سکیں۔ پھر جگہ جگہ گندگی اور کوڑا کرکٹ نہ پھینکا جائے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ جیسے میں نے آپ کو شجر کاری کے بارے میں بتایا تھا کہ شجر ہمیں درخت بہت زیادہ لگانے چاہیے، اور جو درخت لگ چکے ہیں ہمیں ان کو کاٹنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے کام ہے۔ پھر زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے سڑکوں پر چلنے پر پابندی عائد کی جائے، یعنی جو زیادہ دھواں چھوڑتی ہیں نا گاڑیاں، ان کے سڑکوں پر چلنے پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ پھر کارخانوں اور فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلنے والے دھوئیں کو فلٹر کرنے کا انتظام کیا جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کارخانے جو ہیں یہ ضروری حصہ ہو گئے ہمارے لیے۔ اگر ہم ان کارخانوں کو بند تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کی دھوئیں کو کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ جو چمنیوں سے دھواں نکلتا ہے نا، وہاں فلٹر لگا دیے جائیں، تاکہ جو غلاظت ہے وہ وہیں پر تلف ہو جائے، وہ باہر نہ نکلے، اور اگر باہر نکلے تو اس میں کچھ کم تھوڑا سا فرق ہو جائے۔ تو اس کے بعد کیا ہے کہ جو گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں ان کو بھی چلانے سے پابندی عائد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا ان گاڑیوں کی مرمت کروائی جائے، کیونکہ اگر گاڑیوں کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال ہو اور ان کے اگر کوئی اس میں فالٹ آ گیا تو اس کو درست کروا لیا جائے، ٹھیک کروا لیا جائے، تاکہ بیٹا جو ہم نے دھوئیں کے بارے میں پڑھا اور چمنیوں کے بارے میں پڑھا، فیکٹریوں کے بارے میں، یہ فضائی آلودگی سے منسلک ہیں۔ پھر تاکہ زہریلے مادے براہ راست ہوا میں شامل نہ ہو سکے، یہاں تک بیٹا یہ صنعتی اداروں کو عام آبادیوں سے الگ تھلگ قائم کیا جائے، یہ جو قائم کیا جائے، یہاں تک آپ کا فضائی آلودگی کا پیراگراف بنتا ہے۔ یعنی زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے سڑکوں پر چلنے پر پابندی عائد کی جائے، کارخانوں اور فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلنے والے دھوئیں کو فلٹر کرنے کا انتظام کیا جائے تاکہ زہریلے مادے براہ راست ہوا میں شامل نہ ہو سکے۔ پھر صنعتی اداروں کو عام آبادیوں سے الگ تھلگ قائم کیا جائے۔ صنعتی اداروں سے مراد ہے کارخانوں کو، اور عام آبادی سے مراد جہاں پر آبادی زیادہ ہوتی ہے، اور الگ تھلگ کا مطلب ہے کہ بالکل اس آبادی سے دور کہیں ان کو قائم کیا جائے۔ پھر گندے اور کیمیائی اجزاء، یہ ہمارا ہو گیا فضائی آلودگی۔ اب ہم آ رہے ہیں آبی آلودگی کی طرف۔ گندے اور کیمیائی اجزاء ملے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ لگائے جائیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے کہ جو پانی گندا ہو چکا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے ہمیں پلانٹ لگانے ہیں، اور ہمیں گندے پانی اور گندے ندی نالوں کے پانی کو صاف پانی کے نالوں سے الگ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ پانی صاف پانی کے نالوں میں شامل نہ ہو۔
اس کے بعد ہے یہ ہمارا ہے آبی آلودگی کے بارے میں. پھر ہم لکھ رہے ہیں شور کی آلودگی یعنی صوتی آلودگی کے بارے میں. تو ڈرائیور حضرات کو قانوناً پابند کیا جائے کہ وہ گاڑیوں میں پریشر ہارن کا استعمال نہ کرے. ٹھیک ہے، ڈرائیور حضرات کو کس کے لیے ہم پابند کر سکتے ہیں کہ وہ گاڑیوں میں پریشر ہارن کا جو بہت زیادہ ہارن ہوتا ہے اس کا استعمال کم کریں. اس کے علاوہ بھی بیٹا آپ اس میں چیزیں شامل کر سکتے ہیں. جیسے آپ لکھ سکتے ہیں کہ کارخانوں کا بھی بہت شور ہوتا ہے، صنعتوں کا، اور وہ جب آبادی سے دور ہو جائیں گے تو پھر وہ مطلب ہماری آبادی کے لیے تو نہیں ہو سکتے. تو یہ ہے کہ وہاں کے افراد جو کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی شور کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کارخانوں اور مشینوں کی بھی کوشش کریں کہ آواز کم ہو، ان کو آئل وغیرہ دیا جائے. مسلسل چلتی ہیں تو ظاہری بات ہے ان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو یہ پراپر دیا جائے تاکہ ان کی آوازیں کم ہو جائیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم آخر میں لکھ سکتے ہیں کہ ان باتوں پر اگر عمل کیا جائے، جو ابھی ہم نے چاروں جو اقسام ہیں ماحول کی آلودگی کی، ان کے بارے میں جو بچاؤ کے طریقے ہیں وہ بتائے ہیں. اگر ہم ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے ماحول کو تباہی سے بچا سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، آپ کا کام یہی ہے کہ آپ نے ماحولیاتی آلودگی سے منسلک ورک شیٹ جو میں نے آج آپ کو کروائی ہے بیٹا، آپ نے اس کی مشق کرنی ہے. اور اسی پیراگراف کا میں نے آپ سے پیر کو 7 جون کو ٹیسٹ لینا ہے. امید کرتی ہوں آپ اس کا جائزہ اچھے طریقے سے تیار کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.